بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے, تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. آج ہم نے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے, اور خاص طور پہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. اوکے, تو پروگرام کے پہلے حصے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں کراچی میں اضافہ کیا گیا ہے, اور اس اضافے کی وجہ سے شہری ہی نہیں جتنے بھی مطلب ادارے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ احتجاج کیا ہے, اور مطلب ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے. بجلی کی جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں, ہم نے گزشتہ اپنے شوز میں بھی ڈسکس کیا کہ کراچی میں اس وقت جو نکاسی کا نظام, سڑکوں کا نظام, پانی کا نظام اور بجلی کا نظام, یہ جس طرح متاثر ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آج وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لا رہے ہیں, اور ہم سب ایک ایسی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں بجلی کے معاملات کم از کم ختم ہو جائیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اور جو دوسرے ہمیں ایشوز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, مگر ساتھ ہی قیمتوں میں اضافے کا سن کے سب کے ہوش ہی اڑ گئے. تو آخر ایسا فیصلہ کیوں کرنا پڑا حکومت کو, اور مطلب کیا یہی ایک اکلوتا حل تھا حکومت کے پاس؟ اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان جو کراچی چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھتے ہیں, جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب آصف شیخ جاوید صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. کیا حکومت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, صرف ایک بجلی ہی ان کے پاس راستہ ہے؟ حکومت کے پاس بہت سارے راستے ہیں. بیانات کا راستہ ہے, تقریروں کا راستہ ہے, وعدوں کا راستہ ہے, بہت سارے آپشنز ہیں جو 2 سال سے ہم نے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ بجلی کی پرائس بڑھائی گئی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمت اس چیز کی بڑھائی جاتی ہے جو چیز مہیا کی جاتی ہے, جو چیز دستیاب ہوتی ہے بازار میں, جو چیز دکان پہ بک رہی ہے اس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے. یہ ہے کہاں بجلی, کس کے پاس ہے یہ بجلی؟ کراچی کی اگر بات کر لیں تو کراچی میں بجلی کہاں ہے؟ آپ تو ساری بجلی, چاہے وہ کمرشل ہے, ریزیڈینشل ہے, چھوٹے سے چھوٹا دکاندار گنے کا رس بیچنے والا, وہ جنریٹر پہ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. مکان, دکان, بجلی تو ہے ہی نہیں. اور دیکھیں میں ایک تھوڑی سی بات فہیم ہے. بات یہ ہے کہ آپ بجلی کی ٹیرف بڑھاتے چلے جائیں, کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس. ایک ہی کمپنی ہے, مونوپلی ہے. آپ کی مجبوری ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایک ہی کمپنی سے جو پرووائڈر ہے اسی سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس نہ کوئی چوائس ہے, نہ کوئی آپشن ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو برداشت کرنا ہے. ون ہیز ٹو لیو ود اٹ. آپ کو خریدنی ہے کتنی بھی مہنگی ہو. صحیح. دیکھیے, چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں کہ الیکٹرک کے بارے میں کہا کہ دوبارہ یہ اگر بجلی بند کریں گے تو ان کو بند کر دیا جائے گا. اس طرح کے بیانات بھی, سخت بیانات بھی آئے. مطلب ڈانٹا گیا جو چیف جسٹس ہیں کہ بجلی کا معاملہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑا, 19-20 کا فرق نہیں پڑا. اس کے بعد جس وقت بارش ہوتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے. بارش کے علاوہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مطلب اتنے بارشوں کے دنوں میں اتنے دنوں کے بعد بجلی بحال ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بجلی اس طرح پرووائڈ کی جا رہی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو کراچی کا حال ہوا ہے, پہلے لاک ڈاؤن سے گزرے, سب پوری دنیا گزری, پاکستان گزرا, کراچی بھی اس میں شامل تھا. اب جو یہ بارش ہوئی ہے, یہ جو بارش ریسنٹلی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ جی 80 سال بعد یا 90 سال بعد ہوئی ہے, ٹھیک ہے بہت بارش ہوئی, یہ میں مانتا ہوں اس میں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ بارش تھی. لیکن اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہمیں 90 روز ہی لگ جائیں گے یا 90 مہینے ہی لگ جائیں گے ریہیبلیٹیشن میں اور بحالی میں؟ ایسا نہیں ہے. انتظام کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا, نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انتظام ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس انتظام ہے. آپ دیکھ لیں علاقوں کا برا حال ہے. میں جہاں سے گزر کر آیا ہوں, یہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کس طرح سے گاڑی وہاں سے نکلی ہے. آج 9واں دن ہے. ٹوڈے از دا 9th day after the rainfall.
9 दिन سے بارش بند ہے اور شہر کا ایسا حال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے، تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہو چکا ہے، کولیپس ہو گیا نظام. یہ شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے آپ کا، سیوریج کا، پانی کا، الیکٹریسٹی، یہ سب ختم ہے. اب یہ تو اس پہ بڑا میسو کام کرنا پڑے گا، اور جیسے کہ آرمی چیف بھی تشریف لایا، انہوں نے بھی اس پہ لوگوں سے ملاقات بھی کی، لوگوں کی گریونسز بھی سنی اور ایشورنس بھی دی. تو یہ کچھ ہے، امید ہے کہ اب کچھ کام ہوگا. حالات ہمارے اتنے خراب ہیں شہری اداروں کے اور ایڈمنسٹریشن کے کہ کل ایک جگہ آئل ٹرمینل پہ آگ لگ گئی تو ہیلپ لینی پڑی نیوی کے فائر فائٹر سے اور نیوی کے فائر بریگیڈ سے. تو ہمارے پاس تو اتنا بھی انتظام نہیں ہے، تو اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہمیں نیوی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو انفراسٹرکچر ایسی صورتحال میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مطلب کے الیکٹرک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے دیکھیں لوگ اس کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ایک شہر میں لازمی ہے کہ یہی ادارہ رہے یا کسی اور کو ایگریمنٹ دیا جا سکتا ہے، یا ان کو کن بنیادوں پہ جو ہے نا وہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں. اس پہ بات کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ آ گیا تھا، ایک وقفے کے بعد ضرور دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جناب کہیں مت جائیے آپ لوگ، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آصف شیخ جاوید صاحب موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ وہ قیمتیں ہیں جو پورے پاکستان میں مطلب سب پہ لاگو ہیں، یا صرف یہ کراچی والے اس قیمت پہ بجلی خریدتے ہیں؟ دیکھیں آلموسٹ قیمتیں تو کیونکہ نیپرا اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو آلموسٹ قیمتیں تو وہ کمپیریٹیولی صحیح ہوتی ہیں. صحیح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ برابر ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں جب ایک سہولت مہیا ہی نہیں ہے تو ہمیں تو اس میں کمپنسیشن چاہیے، خاص طور پہ کراچی ہائٹس کو. تو اب جو ریسنٹ ہمارے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے بجلی کمپنی کی طرف سے، مطلب ہمارے ساتھ 8 دن یا 9 دن، آج بھی کراچی میں ایسے علاقے ہیں آج کے دن کہ یہ آج 9واں دن ہے اور وہ بجلی نہیں ہے. اور یہ کچی بستیاں نہیں ہیں، وہ کچی بستیاں نہیں ہیں، وہ پاکستان کے سب سے مہنگے علاقے ہیں. کیونکہ جو کراچی کا سب سے مہنگا علاقہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا سب سے مہنگا علاقہ. یہ ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں جی، ڈیفینس اور کلفٹن. تو اگر پاکستان کے سب سے مہنگے علاقے میں آپ 9 دن تک بجلی پرووائڈ نہیں کر رہے، پھر آپ انہی دنوں کے دوران آپ یہ کہہ رہے کہ جی ہم ٹیرف بڑھا رہے، تو یہ ادروائز بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہے. تو اس وقت تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ کہاں کون سا ٹیرف ہے ملک کے کس حصے میں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بجلی پرووائڈ کریں. آپ بجلی پرووائڈ کرنے میں کمپنی ناکام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کراچی کے جیسے 10-20 ملک ہیں دنیا میں اتنی آبادی والے. اچھا آپ لے لیں مختلف ملکوں کو، آپ سنگاپور میں دیکھ لیں، ہانگ کانگ میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں. کیوں ایک جو سروسز پرووائڈ، ایسا کہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کمپنی جو ہے اس کو مونوپلی آپ نے دی ہوئی ہے. آپ آج 2 کر دیں، 2 کمپنیز کو آج کانٹریکٹ دے دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر میرا خیال 2024 تک 2023 تک تو اس وقت تک تو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو 2023 کوئی دور نہیں ہے. اور اگر آپ نے کسی کمپنی کو کانٹریکٹ دینا ہے، نئی کسی کمپنی کو انوالو کرنا ہے، تو یہ 2 سال کا ٹائم بھی آپ کے لیے کم ہے. آپ آلموسٹ 2020 کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ میں جائیں گے، کسی سے ٹینڈر کال کریں گے، ڈیٹیلز میں جائیں گے، تو آپ کو تو اگر کسی اور کمپنی کو کرنا ہے تو آج سے آپ کو نیگوسیشن میں جانا ہوگا. مگر اس سے پہلے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا ہمیں اس کو واقعی 1 سے زائد کمپنیوں میں تقسیم کرنا ہے. اور کون اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور کیا اور مزید تکلیف چاہیے لوگوں کی، حکومت کو دیکھنا کہ وہ تب ڈیسائیڈ کریں کہ کسی اور کمپنی کو بھی ہم نے لانا انڈکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. مطلب اس سے زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے. دیکھیں کراچی کی ترقی اگر رک رہی ہے نا تو خدا نخواستہ پاکستان کی ترقی رکتی ہے. اگر یہاں آبسٹیکل کریٹ کریں گے تو اس کا امپیکٹ اکراس دی کنٹری جاتا ہے. کراچی کو آپ نے، میں تو کہتا ہوں یہ سازش ہے. یہ جو سڑکیں بند ہیں، یہ جو بجلی نہیں ہے، جو گیس نہیں ہے، انفراسٹرکچر یہاں پہ کولیپس ہو چکا ہے، تو یہ کراچی کی آپ رکاوٹ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی ترقی میں آپ رکاوٹ کر رہے ہیں. تو اس کو اب فوری طور پہ کرنا ہوگا آپ کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا تو کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور سراج قاسم تیلی کا مطالبہ ہے، اور پورے کراچی کے بزنس مین نہیں، ہر عام آدمی کا، آپ اسٹوڈیو سے باہر چلے جائیں، آپ 20 لوگوں سے پوچھیں، 19 لوگ کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے، اب FWO کو دے دیں، آپ NDMA کو دے دیں. دیکھیں کسی عام آدمی کا اعتماد حکومت پہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں، آپ عام لوگوں سے انٹرویو کریں، ان کی رائے لے لیں، کراچی کا آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا.
ہم نے تو بہت امیدوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, ووٹ بھی کیا, اور ہمیں لگتا تھا کہ کچھ بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں, آپ 50 سال کی چیزیں یا 30 سال کی چیزیں اوور نائٹ آپ صحیح نہیں کر سکتے, آپ مہینوں میں صحیح نہیں کر سکتے, لیکن آخر کتنا ٹائم چاہیے, اور 2 سال میں آپ کو کیا ویزیبل چیز نظر آئی, آپ کو کیا, کس ڈپارٹمنٹ میں, آپ کو کس سیکٹر میں, کس فیلڈ میں آپ کو چینج نظر آنی شروع ہوئی کہ جی یہ تو بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا. حالات بہت خراب ہیں, کوئی چینج نظر نہیں آئی. اور دیکھیں, سب سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ہی, ان کی نیت صاف ہے اور وہ محب وطن پاکستانی اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی کیا ہوا معاملہ کہ ان کی جو ٹیم ہے اس میں لوگ وہی ہیں جو پہلے سے مختلف حکومتوں میں کام کرتے رہے. میں ان منسٹرز کی سنسیئرٹی پہ بھی کوئی کوسچن نہیں اٹھاتا, وہ بھی پاکستانی اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے, پرائم منسٹر کا مائنڈ سیٹ الگ ہے. یہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں نہیں ہے, کیبنٹ کے لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح سے کوارڈینیشن میں نہیں ہیں, اسی لیے ریزلٹس نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں, ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کا خزانہ ہے اس کو 12 سے 18 ارب ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مالی کمی کو پورا کرنے کے لیے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. یہ کمی کا سامنا کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سارے کام چھوڑتے ہیں, یہ کمی اچانک سے مالی جو کمی کا انہیں سامنا ہوا ہے 12 سے 18 ارب ڈالر کا, وہ کیسے ہو گیا؟ کیا ناقص پلاننگ تھی, کیا تھا, یا ویسے ہی ہم لوگ ان آفتوں کی وجہ سے نقصان میں ہیں؟ یہ صرف اس دفعہ ہی یہ ہمیں عوام کو مل جل کے اس کمی کو پورا کرنا ہے, یا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ تو ایکیومولیٹ ہو رہی ہیں, گزشتہ سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں. اب اگر ایسا ہو کہ میں یہاں پروگرام میں بیٹھ کے سارا الزام اس حکومت پہ ڈال دوں, پی ٹی آئی پہ ڈال دوں, پرائم منسٹر پہ ڈال دوں, تو یہ انجسٹیفائڈ بات. یہ تو ایکیومولیٹ ہو رہی ہیں چیزیں, ہمارے نقصان ہوتے رہے, پھر اس پینڈیمک میں ہمارا بہت نقصان ہوا. میں اس میں صرف ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. یہ پرائم منسٹر کہتے تھے ہمارے جب آنے سے پہلے وہ جلسوں میں کہ 200 ارب روپے کی جو ہے وہ ڈیلی کی کرپشن ہوتی ہے. تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو نہیں ہو رہی, اب تو ہماری حکومت آ گئی بہترین, تو اب وہ نہیں ہو رہی, تو اب بھی خسارہ وہیں کا وہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے, لیک آف پلاننگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فورن ریمیٹنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اس دفعہ اس فسکل ایئر میں اضافہ ہوا ہے, تو تاریخ میں سب سے زیادہ ہوا ہے تاریخ میں. تو اس کے باوجود بھی یہ حالات ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں خرابی اتنی گہری ہے جہاں پرائم منسٹر کی نظر نہیں جا رہی, یا وہ ابھی نہیں اس کو کر پا رہے. تو اس کو سارے سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایکسپورٹس آپ کی اسٹیگننٹ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ گیری جاتی ہیں, پھر ہم اس کو ٹارگٹ کو نیچے کر لیتے ہیں. ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, وہ میٹ نہیں کر پاتے, ہم اگلے سال ٹارگٹ کم کر دیتے ہیں. ہم جتنی ٹوٹل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتنے ایک ملک جو ہے اپنی اسٹف ٹوائے کی کر رہا ہے. ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ایک ملک اپنی مچھلی کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو مطلب بجلی کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی. چھوٹا سا وقفہ پھر سے آن پہنچا جناب. دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج آصف شیخ جاوید صاحب, جن سے ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے, سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ بات ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے. اور سر, وقفے سے پہلے ہم نے جو ہم بات کر رہے تھے اس میں اس کے مطابق کہ جو وزیر اعظم کی جانب سے اور جو حکومت کی جانب سے جو بیان آیا, جو وضاحت آئی ہے, وہ یہ ہے کہ 12 سے 18 ارب ڈالر کی مطلب مالی طور پہ کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ جو ہم ہمیشہ سے پاکستان اپناتا ہے کہ مطلب مالی طور پہ آپ کو نقصان پہنچا ہے تو آپ نے اس کے لیے قرض لے لیا, تو ہر سال یہ کمی قرض سے پوری کی جاتی ہے شاید. تو یہ ابھی اس دفعہ جو ہے وہ عوام سے ٹیکس بڑھائے جائیں گے اور اس طرح کر کے یہ کمی پوری کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں, کچھ ممالک جو ہیں وہ پاکستان
سے مطلب پاکستان جیسی صورتحال میں بھی مطلب فائنینشیل کنڈیشن پاکستان جیسی بھی ہوں گی بہت سارے کنٹریز کی, کیا ان کو بھی اسی چیز کا ہی سامنا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی ہر سال خسارے میں رہتے ہیں؟ ان کی بھی مطلب جو سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ نقصان میں ہی جاتا ہے ہر سال؟ دیکھیے فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے غریب ممالک بھی ہیں اور ان کو خسارے کے بجٹ کا بھی اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ بہت سارے ممالک ہیں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. لیکن بات یہ ہے, جو تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے, ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا. اگر آپ پچھلی کہانیوں کو چھوڑ بھی دیں, اس کی وجہ سے ہم ان کو لائے, پریزنٹ گورنمنٹ کو ہم لائے اسی لیے کہ ٹھیک ہے لوگ عوام تنگ تھے, آپ ان کو چھوڑ دیں, نقصان ہو رہا ہے. کچھ ایسا خاص نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو 2 کام کرنے ہیں سر, ان کے پاس تو حل بھی کافی زیادہ تھے, یہ تو حل بتاتے رہے ہمیں. آپ نے جو حل بتائے دیکھیں وہ تو صرف باتیں, بیانات اور تقریروں کی حد تک ہی رہ گئے اور گانوں کی حد تک ہی رہ گئے. جو تبدیلی تھی وہ تو گانوں میں ہی سنی ہم نے, پھر اس کے بعد نظر کہیں نہیں آئی. بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو آپ بڑھائیں. اگر آپ ایک ٹریڈیشنل آئٹمس کی, آپ کی 4-5 آئٹم ہے جن کی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ نہیں بڑھا پا رہے, آپ آئٹم بڑھا لیں, کموڈیٹیز ایڈ کر لیں. آپ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیں. آئی ٹی میں ہمارے یہاں بہت کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. ٹریول اینڈ ٹورزم کو آپ فوکس کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی ساری دنیا میں گھومتے ہیں, یہ جو کراچی میں ہمارا میری ویدر ٹاور ہے, ایسے ہی ٹاور پورے انگلینڈ میں اور پورے یورپ میں, جہاں لوگ پاؤنڈ خرچ کر کے اور یورو خرچ کر کے وہ ٹاور دیکھنے جاتے ہیں. ہمارے پاس میری ویدر ٹاور ہے, ہم نے اس کو بالکل ایک جنک یارڈ بنایا ہوا ہے, اس کے ارد گرد کچرا ہے. یہ میں نے کمشنر کو تجویز دی کہ اس کو کھولیں, اس پہ کوئی 5-10 روپے کا نامنل ٹکٹ لگائیں, اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنائیں, عام لوگوں کے لیے بھی کھولیں. آپ کو بتاؤں بھاولپور میں نور محل ہے, چنیوٹ میں عمر حیات کا محل ہے. بھائی ہم یہ چیزیں باہر جا کے دیکھ رہے کروڑوں روپے خرچ کر کے, آپ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اب تو ماشاءاللہ ہماری آرم فورسز نے ایسا بہترین کام کیا ہے کہ جو ہماری ٹریول ایڈوائزری ہوتی تھی ہمارے خلاف ویسٹرن ورلڈ کی, وہ بھی لوگوں نے لفٹ کر لی ہیں, وڈرا کر لی ہیں. اب ٹریول ایڈوائزریز نہیں ہیں اور وہ اس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ پاکستان کو یہ سٹیٹس ملا ہے آج. ٹھیک ہے, سیاحت کے شعبے کے علاوہ اور کس شعبے میں آپ ٹریول اینڈ ٹورزم کو بڑھا سکتے ہیں, آپ ایگزیبیشنز کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں آپ, جس کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے, غیر ترقیاتی اخراجات. اچھا, جو آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں, جو آپ اوور سٹافنگ ہے, آپ کی پروٹوکول ہے, یہ سب چیزیں اگر آپ اس پہ کنٹرول کریں تو یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. پھر جو ادارے لاسز میں آپ کے جا رہے ہیں اس کو ریوائیو کریں. دیکھیں پی آئی اے کا بھی کچھ نہیں ہوا ابھی تک, وہ اربوں روپے کا نقصان ہے, ریلوے اربوں روپے کا نقصان ہے, پاکستان اسٹیل مل اربوں روپے کا. اچھا, مگر اس اسٹیل مل کے حوالے سے بڑی اچھی خبر آج کی اخبار میں سامنے آئی ہے کہ 30 سال کے لیے اس کو لیز پہ دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ کافی خوش آئند فیصلہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے فہیم بھائی, اب وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے اگر ہر چیز کو ڈینال کر دوں تو انجسٹیفائڈ ہوگا. کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, جیسے میں نے کہا آپ کو پچھلی دفعہ سے اس دفعہ ریمیٹنس ہماری بڑی ہے, ٹورزم بھی بہتر ہو رہا ہے, ٹریول ایڈوائزری ہٹ گئی ہے, آرم فورسز نے بڑا کام کیا, کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, لیکن صرف بیان کی حد تک. اب آپ کراچی کی بات لے لیں, کب سے آپ بھی سن رہے ہیں میں K4 منصوبہ, میٹھا پانی کر دیں گے سمندر کو, ڈیسیلینیشن, سرکولر ریلوے, پتہ نہیں کیا کیا. بیان تو دیکھیں اخبار میں چھپ جاتا ہے. آج کے نیوز پیپر میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر بورڈ کو کہ الیکٹرک نے کہا ہے کہ جی آپ کے 30 ارب روپے ہم نے واجب الادا ہیں آپ پہ, اور ہم آپ کی بجلی ڈسکنیکٹ. واٹر بورڈ سرکاری ادارہ ہے, واٹر بورڈ سرکاری ادارہ, تو واٹر بورڈ اس پرائیویٹ ادارے کے 30 ارب روپے جمع ہو گئے, کیسے جمع ہو گئے, یہ ایکیومولیشن کیسے ہوتی رہی, اور جو اس کو ادارے کو چلا رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن یا جو حکومت اس کو دیکھ رہی ہے, وہ کیسے اتنے یہ پیسے جمع ہو گئے اور کیوں نہیں دیتے. دیکھیں بہت جگہوں پہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کے الیکٹرک بھی پریشانی میں. اگر ہم صرف ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ انجسٹیفائڈ ہو جائے گا. آپ نے ان کے بھی بلینز آف روپیز دینے, آپ ان کو سہولتیں نہیں دینے دیتے, آپ ان کو ایکسپینشن نہیں کرنے دیتے. یہ صرف ایک ادارہ ہے واٹر بورڈ, ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے اداروں میں, سرکاری اداروں میں, اور کیا حال ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی خراب ہیں, اور اس کا بہانہ لے کے کے الیکٹرک جو ہے ان چیزوں کو ایکسکیوز بنا کے, اور وہ بتا دیتی ہے کہ جی میں اس وجہ سے. اب جو 8 دن جب بجلی نہیں آئی تو انہوں نے کہہ دیا جی ڈیفینس اور کلفٹن میں پانی کھڑا ہوا ہے, ہمارے سب اسٹیشن جو ہے وہ پانی کے اندر چلے گئے, تو ایک ایکسکیوز مل گیا ان کو. تو کوئی تو ایسی باڈی ہونی چاہیے, اگر کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہے کہ ان کو یہ بہانہ مل رہا ہے کہ جی آپ سب اسٹیشن سے پانی نکال دیں تو ہم بجلی سپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ سب لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا, یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ابھی بہت بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں,
DHA में भी और क्लिफ्टन के इलाकों में भी अभी भी जारी हैं वो जारी है। protests? तो भाई क्या ऑप्शन है लोगों के पास? अगर वो 8 दिन से वो उसके घर कीचड़ में डूबा हुआ है, उसके घर के अंदर पानी है, उसके किचन में पानी है, आप कार पोर्च और रैम्प को आप छोड़ दें, अगर घर के अंदर टीवी लाउंज में और किचन पानी से भरा हुआ है, तो क्या करेगा? वो जाके एहतजाज ही करेगा ना। तो अब आप उसको एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी अगर आप ना करने दे तो ये भी गलत बात है। करोड़ों क्या रुपए करें? का घर लिया हुआ है उन लोगों ने, जो करोड़ों रुपए का घर है जिसमें वो रहते हैं, और उनका फर्नीचर अंदर तैर रहा है जी जी उनके जी। घरों के अंदर। और जिनकी बेसमेंट्स थी वो तो बेसमेंट बेचारे, को तो आप भूल जाएं। वो अब तो- मेरा ख्याल है कि आइंदा कराची में बेसमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जी हाँ, वो पछता क्योंकि रहे हैं जो लोग कि हाल हमने इस दफा क्यों बनाई। बेसमेंट का हुआ है, लोगों का करोड़ों का माल तबाह हो गया। जी, 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 क्योंकि जी, वेयर हाउसेस लोगों ने बनाए हुए थे बेसमेंट्स के अंदर, करोड़ों रुपए का माल तबाह हो गया। अगर आप देखें मीडियोकर जो बिजनेसमैन, सर छोटा बैंक्स में जो लॉकर्स थे वो बेसमेंट्स में वो सारे बर्बाद हो गए, लोगों की जो उन्होंने संभाल की चीजें रखी हुई थी, और उसका वो तो बिल्कुल नहीं उसकी संभल सकी। ट्रेजेडी तो ये होती है कि उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, ना वो क्लेम हो सकता है। देख बदकिस्मती की इंतहा है। बस, तो चलिए, ये एक है। वक्फा फिर से आ गया, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आपसे मजीद जरा कुछ इसी हवाले से, शहर कराची के हवाले से जरा बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ आज आसिफ शेख जावेद साहब मौजूद हैं। मैं दोस्तों बताता चलूँ कि सेहत के हवाले से हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप्स के नाम से। आइए चल के ज़रा वो देखते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि सेहत के शोबे के हवाले से हम ज़रा आसिफ साहब से भी कोई बात करें। वापस हम आ चुके हैं और हमारे साथ आसिफ शेख जावेद साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। सेहत के हवाले से हमने लोगों को एक सेगमेंट होता है हमारा, हमने कुछ मालूमाती वीडियो जो है ना वो दिखाई है। मुझे ये बताइए कि आप भी कुछ सेहत के शोबे के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे अस्पतालों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अस्पतालों और मरीजों के हवाले से, तो वो क्या है पैगाम? कैमरा हाजिर है। मैंने इस सिलसिले में हॉस्पिटल में देखें, आप सबको मालूम है कि जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं या टेररिज्म के विक्टिम होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको रेफर कर देते हैं सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं कहनी चाहिए, हालत ज़ार सबके सामने है। और वो 2-3 हैं शायद, जो सिविल है, जिन्ना हॉस्पिटल है और अब्बासी शहीद है, और वो एक तो फासले पर भी हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का एक कानून है कि कोई भी विक्टिम हो एक्सीडेंट का हो, टेररिज्म का, उसको हर हॉस्पिटल पाबंद है फर्स्ट एड देने के लिए, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट हो? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अक्रॉस द बोर्ड तमाम सूबे में जो भी अस्पताल हैं वो पाबंद हैं, वो फर्स्ट एड देंगे उसकी जान बचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो कहीं रेफर हो सकता है या वो खुद जा सकता है। अच्छा, अब चूंकि आम आदमी को इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो जब वो उनको वापस कर देते हैं, वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहते हैं, जख्मियों का खून बह जाने से, और अक्सर ये होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाने से, ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से कीमती जानें चली जाती हैं। तो ये कानून मौजूद है। अब इस पे मैंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को और चीफ मिनिस्टर सिंध को और गवर्नर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनकी भी तवज्जो दिलाई। आप देखें, जब आप बैंक में जाते हैं तो वो बोर्ड लगा होता है कि अगर आपको बैंकिंग से मुतालिक कोई शिकायत है तो आप वफाकी मोतसिब से रब्ता करें, फलां नंबर, फलां सेक्शन। इसी तरह मैंने इनको तजवीज़ दी कि आप तमाम हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको पाबंद करें कि वो अपनी मेन एंट्रेंस पे ये बोर्ड आवेज़ा करें कि तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड सहूलत मुहैया की जाएगी, और अगर ना मुहैया की जाए तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। आप देखें, पुलिस स्टेशन के बाहर भी लगा होता है कि आपको FIR की कॉपी मिलेगी और ये सब। तो ये लोगों की जानें बचाएं, इसमें कोई करोड़ों खर्च नहीं होने हुकूमत के। अगर हुकूमत ने कानून पास किया हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम हॉस्पिटल्स को पाबंद करे कि वो ये इत्तलाई बोर्ड आवेज़ा करें मेन एंट्रेंस पे, ताकि कोई भी जख्मी आए, वो लोग जो जख्मी हैं, जो उनके साथ है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये अस्पताल हम पाबंद है हमें फर्स्ट एड देने के लिए। उसके बाद वो कहीं भी जाएं, लेकिन उनकी जान पहले बचाई जाए, और कानून मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। CM सिंध जो है वो ये इस काम को जो है ना वो अमली शक्ल दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनको रिमाइंड करवा चुका हूँ, CM सिंध साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी। और एक इसी के साथ मैं आपको एक सिविक इशू और बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का। जब फायर होती है, फायर ब्रिगेड के लिए पानी की दस्तयाबी का बहुत बड़ा इशू होता है। सही। तो मैंने ये भी तजवीज़ दी चीफ सेक्रेटरी सिंध को कि जो फायर रेस्क्यू की टीम के कैप्टन हैं, उनके पास एक इजाज़तनामा होना चाहिए। देखिए, पूरे कराची में वाटर बाउजर घूम रहे हैं, कोई सड़क आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहां आपको वाटर बाउजर चलता हुआ नजर ना आए। तो अगर पानी की कमी की वजह से करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो जाती हैं और कीमती जानें चली जाती हैं, तो फायर रेस्क्यू कैप्टन के पास अगर ये इजाज़तनामा होगा
کہ وہ کسی بھی جگہ سے پانی ایکوائر کر سکتا ہے. بعد میں آپ اس کمپنی کو جس کا آپ نے پانی یوز کیا اس کو کمپنسیٹ کریں, اس کا بھی سسٹم بن سکتا ہے, وہ بھی میں نے طریقہ کار بتایا. تو فوری طور پہ پانی اویلیبل کریں اسی جگہ پہ جہاں پہ آگ لگی ہے. ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن گاڑیوں کو پانی لینے کے لیے نہ جانا پڑے, تاکہ وہ قیمتی ٹائم آپ بچا لیں اور کروڑوں کے املاک اور قیمتی جانیں بچائیں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتا دوں, آپ کا لاکھوں گیلن پانی روزانہ وضو کا ضائع ہوتا ہے مسجدوں میں. اگر آپ باؤنڈری کے ساتھ فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن میں اگر آپ باؤنڈری وال کے ساتھ ایک ٹینک بنا دیں اور ویلو لگا دیں, اور آپ میں نے 12 مسجدیں بتائی ہیں کراچی کی مین ایونیوز پہ, اگر وہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کر لیں اور فائر کی گاڑیوں کو پتا ہو کہ شہر میں مجھے ان جگہوں سے پانی مل سکتا ہے, تو انشاءاللہ پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو آپ نے خوبصورت باتیں کی ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچے جتنے بھی جو اختیار رکھتے ہیں, اقتدار رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ آصف صاحب, آپ تشریف لائے. اور دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے بات ہوگی شرعی دینی رہنمائی کے حوالے سے اور خاص طور پہ استخارہ کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کل کیوں نہیں آئے؟ ہم نے اور جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے مس کیا آپ کو. مدد خواہوں. نہیں ایسی بات نہیں. کل ویسے آپ میرا خیال ہے کچھ سرکار کے ساتھ کچھ مصروفیات میں تھے. سرکار کے ساتھ نہیں, ریاست کے ساتھ. ریاست کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 2 ماہ پہلے تقریباً جو ہے ایوان چیف اسپیکر کے اندر ہم نے چائنا کے سفیر کو ایک مکتوب دیا تھا, جس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کے لوگوں میں روزگار کیسے پیدا ہو, وہ اپنی صلاحیتیں ہمیں دیں, ہمارے یہاں صنعت لگیں, وہ اپنی زرعی صلاحیتیں دیں تاکہ ہماری زراعت بڑھے, ہمیں ملک سے باہر سے ٹماٹر نہ منگوانے پڑے, آلو نہ منگوانے پڑے, گندم نہ منگوانی پڑے. صحیح. تو انہوں نے ہمارا یہ مکتوب دیکھا تو شاید ان کے لیے زندگی میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی ادارہ, رفاعی ادارہ کسی سفیر سے ملاقات کر رہا ہے اور وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اور ہماری پالیسی بھی نہیں ہے اپنے لیے مانگنا. الحمدللہ ریاست کے کتنے ادارے جو ہیں ہمارے پارٹنر ہیں, مگر ہم نے آج تک ان سے ایک پیسہ نہیں لیا, چاہے وہ لنگر خانہ ہو, چاہے وہ مطلب یہ ہو پناہ گاہیں ہو, چاہے وہ IT ٹریننگ کا شعبہ ہو. تو یہ سارے شعبہ جات میں ہم کے پارٹنر بھی ہیں ریاست کے. نوجوان جو ہے مطلب یعنی ہنر مند نوجوان وغیرہ, تو ان کو یہ ہماری باتیں بڑی اچھی لگیں. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری پوری ڈاکومنٹری بھی دیکھی, ہمارا پروفائل بھی دیکھا انہوں نے. پھر انہوں نے الحمدللہ ہمیں 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں. تو کل گیگا مال, گریر گیگا جو ہے ان کے مال کے ساتھ جو ان کا دفتر ہے, حاجی امین پردیس صاحب کے, وہ ان کے دفتر میں کل وہ آئے, تو میں اسی لیے ان کے پاس یہاں سے کراچی سے گیا. اچھا, تو میٹنگ کیسی رہی؟ وہ ہمیں کچھ ایسی بنیادی مقصد یہ تھا, میں نے جو ہے نا پھر وہ میڈیا بھی موجود تھا, ہم نے ان سے کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ پاکستان سے یہ امپورٹ زیادہ کریں. جیسے اس وقت ان کی $500 بلین کی جو ہے نا صرف مشنری امپورٹ کرتا ہے چائنا دنیا سے, $500 بلین کی. تو اگر وہ ہم سے چند پرسنٹ بھی کر لے گا تو 2-5 بلین تو ہمارے کو مل جائیں گے. اچھا, مشنری اگر وہ امپورٹ کرتا ہے دنیا سے تو اس کو جو چاہیے وہ اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ نہیں بنتی تو وہ ہمیں اگر صلاحیت دے دے گا تو ہمارے نہ جانے لاکھوں لوگ کھپ جائیں گے یہاں پر, اور ہماری مشنری ایکسپورٹ ہو جائے گی تو ہمارے $5-7 بلین آ جائیں گے. اسی طرح وہ بھارت سے بہت سی چیزیں امپورٹ کرتا ہے چائنا, جیسے فش وغیرہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے میڈیا سے ہم کے سامنے سارا میڈیا موجود تھا, میں نے کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم سے چائنا جو ہے نا اس سلسلے میں مدد کرے,
ٹھیک ہے. پھر میں نے جو ہے نا ان سے بھی جو علی زیدی صاحب ہیں ان سے بھی میری کل 4 میری وفاقی وزیروں سے ملاقات ہوئی ہے. علی زیدی صاحب کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے ماحول کو درست کریں. جب بھی آپ چلے جائیں فشریز میں تو آپ کو تقریباً آپ کا پورا پنجہ تو پانی اس پہ کیچڑ چلا جائے گا, کیچڑ. اس وقت تو بہت بری حالت ہے اسپیشلی. تو مطلب یہ نہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو درست کیا جائے. تو بہرحال میں نے کہا کہ ہم نے ان سے کوئی مدد مانگنے کے لیے نہیں آئے چائنا سے, ہمیں مدد کی ضرورت ہے. مدد کرنے والے آپ اہل پاکستان ہمارے بہت ہی دنیا کے اور لوگ خیر موجود ہیں. ہمارا مقصد یہ کہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو. دیکھیں ہماری 5 بنیادی خواہشیں, کوئی بچہ بغیر تعلیم نہ رہے, کوئی شخص بے روزگار نہ رہے, کوئی بے علاج نہ رہے, کوئی بے چھت نہ رہے, اور کوئی بھوکا نہ سوئے. روٹی کپڑا مکان والی جو باتیں وہ اپنی جگہ, ہماری سوچ یہ کہ کوئی بے علاج نہ رہے, کوئی بے تعلیم نہ رہے, کوئی بے چھت نہ رہے, کوئی بے روزگار نہ رہے, اور کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ سیلانی کا موٹو ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہر جگہ آزان دینی ہے. اچھا, انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر سال 30 بچوں کو, افراد کو اسکالرشپ دیتے ہیں, جن کو چائنا بلاتے ہیں, ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس فشریز کی, مطلب ٹھیک ہے, ماہی گیری, مچھلیوں میں کیسے پیداوار بڑھ جائے. ٹھیک ہے, پیداوار. تو انہوں نے کہا اس مرتبہ آپ سے لے لیں گے انشاءاللہ. اس طرح ان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے کہا ہم اس سے کولیبریشن کرا دیتے ہیں. میں تو چائنا سلامت کا جو سفیر تھا وہ تو میں تو کراچی نہیں آ سکتا, لیکن کراچی میں جو آپ کا سفیر, ہمارا سفیر ہے, وہ آپ کے ادارے میں آئے گا اور آپ کے ادارے کو دیکھے گا. تو بہرحال ہماری بنیادی تمنا یہ ہے کہ پاکستان کو بے روزگاری سے ختم کرنا ہے. اور بالخصوص اس جو کرونا آیا ہے اس نے تو تقریباً تباہ و برباد کر دیا ہے پاکستان کو. اب ہمارے ارباب اقتدار کے کان پہ جو نہیں رینگتی, سوچیں کہ اس کا حل کیا کیا جائے. اس حل کے بجائے جھگڑا 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 اس میں لگے ہوئے. ایسا ہی ہے, بس اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے سارا کچھ. سر, ایک سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں, اور اگر کراچی کے عوام کے حوالے سے بات کریں تو 2 روز کے دورے پہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی کراچی آئے, اور دل کی جو باتیں ہیں نا وہ سنائی تاجروں نے. کل جو ہے وہ خان صاحب آ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لا رہے ہیں. تو کیا معلومات ہیں آپ کے پاس کہ کیا بہتر ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ان دوروں کی وجہ سے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, دیکھیں میری ملاقات کر انشاءاللہ خان صاحب سے ہے. میں کراچی کے بڑے بڑے گروپس کو ساتھ دے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھے, جن میں نے تقریباً ہمارا 11 افراد کا ڈیلیگیشن ہوگا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے, اور اس میں سارے بڑے بڑے سی او ہوں گے. مثال کے طور گل احمد کا صحیح ہے, اس سے بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان جن کے پاس 50 ہزار آدمی کام کرتا ہے نا, ایسے لوگوں کو ہم لے جا رہے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, اور ہم خان صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو سہولتیں دیں. جو مافیا ہماری راہوں میں مطلب انہیں کہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے ہمارے ایکسپورٹ میں, ہمارے امپورٹ میں, جو معاملات میں, اس مافیا سے جان چھڑایا جائے. کیونکہ کوئی کنٹینر کتنا بھی جینین کام ہو نا, کوئی کنٹینر جو ہے 1 لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے کی رشوت کے بغیر باہر نہیں آتا, کتنا بھی سچا کام کر لو. اب اپریزر اور یہ پورے جو کلیکٹر آف کسٹم سے لے کے نیچے تک جو لوگ ہیں وہ کتنا کماتے ہوں گے, سوچو تو صحیح. عمران خان نے بہت چھوٹی بات کی تھی آج سے 6 سال پہلے کہ ایک کلیکٹر کسٹم 70 لاکھ روپے مہینے کے لے جاتا ہے. وہ بڑی غلطی پر ہے. 70 لاکھ روپے ایک دن لے جاتے ہوں گے بھائی, یہ مہینے کی بات تھوڑی کرتے ہیں اتنا. کیونکہ میں تاجر ہوں نا, میں تاجر, مجھ سے بات کرو نا, میں تاجر ہوں, مجھ سے بات کرو. میں اگرچہ سیلانی کا ایک مطلب ادنا سا خادم بھی ہوں اور ایک رضاکار بھی ہوں معاشرے کا, لیکن مطلب ہم تاجر نے پتا ہے کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. اگر خالی کسٹمز کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی جائے, ہماری عسکری طاقتیں ان کے اوپر چڑھ جائیں تو ہمارا کھربوں میں بچت ہو جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ 1.25 لاکھ روپے ایک کنٹینر پر جو دے گا رشوت, خالی مطلب جینین کام پر ہی دے گا, بقیہ رشوتیں الگ ہوں گی خالی نکالنے پر, تو اس کے بعد وہ جو ہے بازار چیز مہنگی بکے گی نا بھائی. ظاہر ہے جس کو جو چیز روپے کی تھی 4 آنے تو وہ کھا گیا, کسٹم کھا گیا اس کا. تو سارا پے تو عوام کرے گی نا بعد میں, وہ جہاں مطلب عوام کو تباہ و برباد کس نے کیا ہے؟ بیوروکریٹس نے کیا ہے. سر ایک وقفہ آ گیا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بڑے غلط ٹائم پہ آیا ہے, میں جانتا ہوں. ایک وقفے کے بعد آخر کبھی تو بڑا سیگمنٹ کر دیا کرو بھائی. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ، خاص طور پہ استخارہ کے حوالے سے ہماری نشست رہا کرتی ہے۔ تو کیونکہ کراچی کے حالات سے آپ واقف ہی ہیں، ہم گزشتہ کئی دنوں سے شوز کر رہے ہیں اسی بارے میں، تو ٹیلی فون لائن ہماری جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، تو آپ دوستوں سے ہماری ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو پائے گی، اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہیں، مگر انشاءاللہ اگلے پروگرامز تک جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا فیس بک پیج کا جو پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، www.facebook.com/newscafe، یہاں پہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو یہاں پہ ہمارے جو ڈیٹیل پیجز ہیں ان کے جو لنکس نظر آتے ہیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمیں کچھ میسیجز پہنچے ہیں، ان کے جو سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ محمد سفیان صاحب نے ہمیں میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ وہ باہر جانے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کو کراچی سے لاہور شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فیصلہ ان کے لیے کیسا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ استخارے میں سفیان صاحب دونوں باتوں کا انکار آ رہا ہے۔ اچھا، ملک سے باہر جانے کا بھی نہ سوچیں، ہاں سوچنے کا تو بنا نہیں ہوتا، لیکن کہ ابھی اس وقت استخارے میں اجازت نہیں ہے، تو یہاں جہاں ہوتا یوں ہے فہیم کہ جب وہ آدمی ملک سے باہر جانے کی توقع میں ہوتا ہے، پھر وہ یہاں ملک میں کام نہیں کر رہا ہوتا، اتنا وہ پھر پریشان رہتا ہے، اس لیے اس کو ایک لائن پتہ چل جائے گا ابھی میرے کو ملک میں باہر سے جانے کا کوئی استخارے میں اجازت نہیں آ رہی، تو وہ یہاں جم کر کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ کے لیے ملک سے باہر جانے کی بھی استخارے اجازت نہیں آ رہی، اور نہ ہی مطلب ہے کہ آپ موو ہو جائیں کراچی سے لاہور، اس کی بھی اجازت نہیں آ رہی، اس کی بھی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ ترک کر دینا چاہیے فی الحال۔ ہاں کر دیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بس ابھی تو ترک کر دینا چاہیے، دوبارہ پھر استخارہ کروایا جا سکتا ہے کچھ عرصے بعد۔ ٹھیک ہے، روبینہ صاحبہ نے ہمیں فیس بک پہ میسج کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بھانجی ہیں سونیا، اور ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ نظر بد کے جو ٹوٹکے لوگ کرتے ہیں نمک سے، مرچ سے، دھاگوں سے، یہ سب بھی صحیح ہے، اس کا کوئی ممانعت نہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بچے کو آپ کے بارے میں منقول ہے، آپ کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے دیکھا تو بڑا حسین تھا، تو آپ نے کہا اس کی تھوڑی پر جو نا تھوڑی کالک لگا لو۔ اچھا، یہ جو ہمارے ہوتی ہے نا جی ہاں، وہ تو یہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا نسخہ ہے، مائیں بھی ایسے کاجل جو ہے نا بچوں کو لگاتی ہیں ان کے۔ اچھا، تو ویسے جو اس کا جو اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ دیکھا جائے تو قرآن پاک کی سورہ قلم ہے، سورہ قلم جو ہے 29 پارے میں ہے، اور 29 پارے کا جو چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، تو یہ دو آیتیں آتی ہیں سورہ قلم کی آخری دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں پڑھ کر 3 مرتبہ بچوں پر، مال پر، اپنے آپ پر، کاروبار پر، جانوروں پر، کھیتی پر، سب پر دم کر سکتے ہیں، سب کی ضرورت ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آخری دو آیتیں سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ جو ہے نا یہ دو آیتیں آخری۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، عابد خان صاحب نے ہمیں فیس بک پہ میسج کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، کندھوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے ان کے، اور ان کی بھابھی کو کینسر بھی ہے، تو خصوصی طور پہ دعا کی۔ اللہ کی بات دونوں کے لیے دعا ہے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنی ہر نماز کے بعد پڑھ کر 70 مرتبہ ہاتھوں میں دم کر کے کاندھوں پر، گھٹنوں پر، جہاں جہاں درد محسوس ہوتا ہے ہاتھ مل لیں، تو انشاءاللہ یہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور کنز الایمان شریف کے حاشیے میں صدر الافاضل مفتی نعیم احمد مراد آبادی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، بڑے سے بڑی بیماری ہو، اللہ خیر کرے، 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اب کینسر اس وقت سب سے بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے، تو کینسر کی بیماری کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو پوچھا ان کے لیے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ کینسر کے مریض ہیں نا، اور بالکل مایوسی گلے تک آئی ہوئی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں منع نہیں کرتی کہ ہم مطلب کہ اس سے مایوس ہو جائیں، اس کی رحمت کہتی ہے ہم اس سے مایوس نہ ہو۔ تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 کام کرنے ہوتے ہیں کہ ایک تو مریض کو دم کرنا ہوتا ہے، دوسرا مریض کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اور تیسرا مریض کو دم کیا ہوا پانی پلانا ہوتا ہے، 3 کام کرنے ہوتے ہیں، اور یہ روز 1 مرتبہ کر لیں
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ा मरीज इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो आप दोस्तों के जो मजीद सवालात हैं वो भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम शरई रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे हैं, इस्तिखारा के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, इस्तिखारा के बारे में एक सवाल भी आया हुआ है हमारे पास। मुबशर साहब ने हमें सवाल किया फेसबुक पर, उन्होंने कहा कि वो 6 रकात इस्तिखारा का तरीका जानना चाहते हैं। आपने कई दफ़ा प्रोग्राम में बताया भी है। और कर्ज़ उतारने के लिए क्या किया जाए, और वाकई ये कर्ज़ उतारने के हवाले से जितने भी हमारे इस वक्त जो बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद मशवरा हो सकता है। इलेक्ट्रिक के बिल चढ़े हुए हैं, गैस के बिल चढ़े हुए हैं, घर के किराए चढ़े हुए हैं, बच्चों की फीस चढ़ी हुई है, लोगों के ऊपर बहुत तकलीफ। देखें, कुरान पाक की सूरे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द जो है अम्मा पारे में, तो इस सूरत के अंदर आखिरी 2 आयतें आती हैं, खैरन यरा व शर्रन यरा वाली 2 आयतें। तो इमाम समरकंदी जो आज से 1100 साल पहले दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उन्होंने ये इस्तिखारे का तरीका मुरतब किया था कि हम ये जो तीन मरतबा खैरन यरा वाली आयत लिख लें किसी कागज़ पर, और 3 मरतबा शर्रन यरा वाली आयत लिख लें। इन 6 आयतों को 6 मरतबा लिखने के बाद इनकी 6 पर्चियाँ बनाकर फोल्ड करके किसी प्याले में रख दें। 6 फोल्ड के पर्ची प्याले रखें और अल्लाह की बारगाह 2 रकात नमाज अदा करें। एक प्याला भरा हुआ हो 6 पर्चियों का और एक प्याला खाली हो, और नियत करें, या अल्लाह मैं ये काम करना चाहता हूँ, या ये रिश्ता करना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, ये घर लेना चाहता हूँ, क्या मेरे को बेहतर है कि नहीं। ये करके 2 रकात नमाज है, इस्तिखारा अल्लाहु अकबर के पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़नी पढ़ें, जब सलाम फेर लें तो फिर कम से कम 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इन 6 में से एक पर्ची निकाल कर खाली प्याले डाल दें। फिर दोबारा यही बात करके दोबारा पढ़ें इस्तिखारा की नमाज। फिर इसी तरह उसमें 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ की 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उस 3 में से उस पर्ची में से एक पर्ची उस खाली में डाल दें। इस तरह फिर 2 बार का तीसरी बार पढ़ें। अब 6 रकातों में 3 पर्चियाँ उस खाली प्याले चली गई जो पहले खाली था, अब वो भर गया। उसको खोलें, अगर उसमें खैरन यरा और खैरन यरा की तीनों पर्चियाँ खैरन यरा की निकली तो वो काम तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अगर 2 पर्चियाँ भी निकली खैरन यरा की तो भी काम कर सकते अच्छा हैं। और अगर आता है एक खैरन यरा या 2 शर्रन यरा है तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि सही तरह पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। ये इस्तिखारे का तरीका बड़ा मौसर भी है, मैं खुद भी करता हूँ ये, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें तो ये तस्वीर करनी पड़ती है, इसलिए हम नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल कि आप खुद तो इस्तिखारा कर तो इस तरह करें, या फिर वो वाला जो रात वाला इस्तिखारा वो करें। सही। अच्छा, फेसबुक पे हमें एक मैसेज आया है, सबा कमर साहिबाएँ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई फ़हीम अब्बास भाई, आपका प्रोग्राम पेश करने का तरीका और हम सब की रहनुमाई करना, आप और आपकी टीम आपके अब तक टीवी को सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम सलाम जी। आपसे ये मालूम करना है कि मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी साहब 2 हफ्ते जुमेरात जुमा को आते थे, अब वो 2 हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। मैंने 4 जून को कमर जहाँ के नाम से कॉल की थी, आपने मौलाना साहब ने मेरी अच्छे तरीके से रहनुमाई की, शुक्रिया। मेरा ये सवाल है कि जिस काम के लिए कॉल की थी, मेरा मकान माँ बाप की तरफ से मिला, वो सेल नहीं होता था। शुक्र है अल्लाह ताला, मौलाना साहब शुक्र है। अच्छा, इनका रहनुमाई की थी, इनका काम जो है वो हो गया है, और इन्होंने कहा कि मुझे वजीफ़ा 21 तस्बीह पढ़ने को दी, मैंने वो किया। मेरे मकान जिसका काम पेंडिंग में था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मकान का रेट लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मकान के मुताबिक के अच्छी कीमत मिल जाए, अच्छी जगह अच्छे तरीके घर मिल जाए, अच्छी जगह अच्छे तरीके से छोटा सा मकान मिल जाए। मेरा छोटा भाई ज़हनी माजूरी और इनका छोटा भाई ज़हनी माजूर है और ये उनका ख्याल रखती हैं। शादी नहीं की, बेरोज़गार हैं, माँ बाप नहीं हैं, बीमारी परेशान रहती हैं, नमाज कुरान की पाबंद हैं, ज़िंदगी में आसानियाँ हों, तमाम काम के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आप भी दुआएं करें, मैं बहुत परेशान हूँ। जो आपकी मुंतज़र एक बहन कमर जहाँ मुल्तान। जी, मतलब बारिश की वजह से आपने प्रोग्राम नहीं किया था जुम्मे का? जी हाँ, बारिश की वजह से नहीं हो सका था। हाँ, तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं था और इस मरतबा मैं चला गया था कल, तो इसलिए लेकिन दूसरे तो प्रोग्राम हो ही हुए। बहन अभी एक भाई का सवाल भी था, कर्ज का भी जी, और आपने 21 तस्बीह अभी छोड़नी नहीं जब तक कि आपको दूसरा मकान न मिल जाए। ये मकान के दाम आ जाएं, ये बिक जाए, और दूसरा मकान जब तक न मिलना है वो 21 तस्बीह पढ़ते रहें। और उन भाई का जवाब ये है कि वो 3 तस्बीह अगर हो सके तो रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی فرمان ہے، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمہیں ہر غم سے نکال دے گا، چھوٹا غم ہو یا بڑا غم ہو. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، سبحانک، ساری تعریف تیرے لیے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی مطلب یعنی کہ جو ہے جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے. انسان اپنے آپ کو نادم کہے کہ مولا تو تعریف کے لائق ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالم. انسان اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ مجروح کرے اور اپنے آپ کو نادم کرے، واقعی ہم ظالم ہیں، اس کا انکار تو نہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ آیت کریمہ 3 تسبیح اگر کوئی رات کو عشاء کے بعد پڑھے، اکیلے میں پڑھ لے، تو ہو سکے تو آنسو بہائے. جب کہتا ہے بندہ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، تو بندے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ظالم ہوں. تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے. اور الحمدللہ مجھے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھ پہ، میں یہ بہت پڑھتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے کافی گریہ طاری ہو جاتا ہے، میرے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ واقعی ہم ظالم ہیں نا. ہم ظالم تھوڑی نہیں ہیں. ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی غیبتیں کی ہوں گی، کتنی جماعتیں چھوڑی ہوں گی، نماز چھوڑی ہوں گی، ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا. تو ظالم تھے ہم. تو بہرحال یہ کہ ہم جب یہ ندامت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. وقفے کے بعد آپ دوست دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے دوران وقفہ آپ دوستوں کے سوالات میں سے 2 سوالات چنے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے وہ حضرت بشیر فاروق قادری صاحب سے ہم حاصل کرتے ہیں. سر، اجاز صاحب نے ہمیں سوال ہم سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ وہ 16-17 سال سے کراچی میں ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور اب وہ اپنا گھر بیچ کے گلشن معمار وہ منتقل ہونا چاہتے ہیں. تو کیا ان کے لیے یہ بہتر فیصلہ ہوگا؟ اجازت نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، شرجیل صاحب نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک جگہ پہ آلریڈی نوکری کر رہے ہیں، تو کیا وہ دوسری جگہ پہ وہ کسی دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، تو جہاں بھی جاتے ہیں انٹرویو کے لیے وہ ان کا کام نہیں بنتا ہے. دیکھیں، بندہ جب سواری پر ہوتا ہے نا تو بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. ہاں، سواری کے بغیر پیدل ہوگا تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا نا. یہ بھی ہے. تو شرجیل میاں، ابھی تو آپ جہاں ہیں وہیں رہیں. استخارے جواب یہ ہے، آپ موو نہیں کریں. آج جمعے کا دن ہے. 2-3 اہم باتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم الجمعہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود شریف، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھے، لیکن 313 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کی برکت سے آپ کے سارے کام بھی بنیں گے اور لاکھوں نیکیاں ملیں گی. دوسرا، جمعے کے دن مرد و خواتین سب کے لیے چاہے درخواست ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک اگر جس کے بس پہ ہو کوئی کام نہ کرے، مسجد میں چلا جائے مرد، اور عورت گھر میں مصلی پکڑ لے اور نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرے. جب آخری میں 10 منٹ بچیں، جب غروب آفتاب کے، تو اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دعا مانگے. جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. آج انشاءاللہ میں حیدرآباد جاؤں گا، تو عصر سے مغرب ہمارا سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں اجتماع ہوگا. تو حیدرآباد والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وہاں آ جائیں، عورتیں مرد. اور پھر جو ہے مغرب عشاء کے بعد ہمارا اجتماع جو ہوگا وہ لطیف آباد 8 میں ہوگا، وہاں پر جامع مسجد باغ مصطفیٰ کے ساتھ. تو اہل حیدرآباد وہاں بھی آ جائیں، دعا میں شرکت کر لیں. بالکل صحیح ہو گیا. پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، اور ہم نے دعا کروانی ہے. اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کہا پاکستان کا سارا بڑا مسئلہ ہے سانو کی، مطلب کہ ہمیں کیا. تو یہ کبھی آپ کو بھی ایسا جواب ملا ہے اس مسئلے کے بعد؟ کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کیا؟ بہت بڑے دکھ کی بات ہے. میں یہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ جو یہ لفظ بولتا ہے نا، اس کی زندگی میں ہر کام رکیں گے. یاد رہے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من آؤن عبدی، جو بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا. سبحان اللہ. تو جو کہتا ہے سانو کی، وہ ساری زندگی مارے کھاتا رہے گا. وہ ہر قدم پر اس کے ہر کام رکیں گے، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے جوتے گم ہو جایا کریں گے. کیونکہ جس نے سوچا نا سانو کی میرا کیا نہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، چاہے وہ پتھر راستے سے ہٹا دے، اپنی گاڑی سے پار کرے،
یعنی اپنے طور پر دوسروں کا خیال رکھے. شریعت کہتی ہے کہ چوٹی کو بھی بغیر وجہ کے نہ مارو, کتا اور سور کو بھی جو ہے بغیر وجہ تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ اسلام ہے. تو جو لوگ سانو کی کہتے ہیں نا, اور واقعی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے سانو کی. چپراسی سے لے کے ملک کا بڑا سے بڑا کہتا ہے سانو کی. تو یہ جو کہتا ہے نا, وہ زندگی کا ہر قدم پر اس کے بریک کی بریک لگیں گے. اور قسم خدا کی اگر جس نے یہ ذہن بنا لیا نا کہ مجھے اللہ کے بدلے کام کرنا ہے, چاہے چھوٹا کام, بسا اوقات میں کوشش کرتا ہوں اگر بلی کھڑی ہے نا تو بلی کو بھی ڈسٹرب نہ کروں. میں اس دن اپنا گیزر بند کرنے جا رہا تھا, تو بلی وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے بیٹھی ہوئی تھی. مجھے شرم آ گئی, میں جاؤں گا تو بھاگ جائے گی بلی. میں واپس آ گیا, میں نے کہا گیزر بند کر لوں گا, اس کو کھانا کھا لوں. سبحان اللہ, سبحان, کتنی اچھی بات. سر آپ نے انتہائی خوبصورت بات, ویسے ابھی ساری ہی باتیں دین کی باتیں ہوتی ہیں, خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, مگر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے کام میں کبھی مشکل پیدا نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ, میں کام کروں گا. میرے بندے, جب تک تو میرے بندے کام میں لگا رہے گا, میں پروردگار تیرے سارے کام خود کروں گا. اللہ کا فرمان ہے. سبحان اللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. ہم جاتے جاتے جو ہے وہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہیں گے, اور آپ سب دوستوں سے درخواست کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں, ہاتھ اٹھائیں, مل کے دعا کرتے ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنی رحمت کاملہ سے, اپنی عطا خاص سے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, تمام پیاروں کے صدقے ہمارے ماں باپ کی, پوری امت کی مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. باری تعالیٰ آج ہمارے ساتھ جتنے لوگ شامل ہوئے, ان سب کی بھی تمام نیک حاجتیں پوری فرما, اور پورے عالم میں جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما. ان کی, ہماری پوری امت کی تمام بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, بے روزگاری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی, قرض کے ادا کرنے, قرض کے وصول کرنے کی پریشانی, الغرض پیدائش سے لے کر موت تک جو پریشانیاں جس مسلمان کے ساتھ پورے عالم میں ہیں, یا اللہ دور فرما. ہمارے شہر کراچی میں بارش کی وجہ سے بے تحاشا لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے, ان کی غیب سے مدد فرما. آج بھی بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے, راستے میں اتنے کیچڑ ہیں, یا اللہ اس کیچڑ کا بھی خاتمہ فرما. اسلام کا بول بالا, مسلمانوں کا بول بالا, پاکستان کا بول بالا, پوری امت کا بول بالا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.